پھر قرآن مجید اس بات کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص کسی قوم کے لیے نہیں آتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں دور دراز سے کسی نبی کو بھیجا جائے کہ وہ اصلاح کے لیے کوشش شروع کر دے. اس طرح وہیں خطے میں ہوتا ہے ایک شخص اور وہیں پہ وہ رہتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے. اسی معاشرے میں لوگ اسے جانتے ہیں، اسی زبان کو وہ بولتا ہے، انہی لوگوں سے علیق سلیق میں رہتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، خاندان بھی اس کا ہوتا ہے، خاندانی پس منظر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ جب ہم کسی رسول کو بھی بھیجتے ہیں تو ان کی زبان میں ہی بھیجتے ہیں. یعنی ایسا نبی بھیجتے ہیں جو ان کی زبان بولتا ہے. زبان بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کی ایک جیسی زبان بولتے ہیں تو آپ کلچر سے واقف ہوتے ہیں، زبان کے احساس سے واقف ہوتے ہیں، زبان کے لہجے سے واقف ہوتے ہیں، زبان کی عزت اور بے عزتی کے لفظ سے واقف ہوتے ہیں. معاشرتی جو کلچر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آپ اس سے واقف ہوتے ہیں. زبان لفظوں کا نام نہیں ہے، زبان ایک سمندر ہے جس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. یعنی زبان بولنے والے لوگ، اب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی زبان کو، آپ مثلا بعض دوست جو ہیں جب لطیفہ سناتے ہیں اردو شستہ بولتے ہیں، لیکن جب پنجابی کا لطیفہ ہو تو پنجابی میں ہی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو اس کی جان نکل جائے گی. سو آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس لطیفے کو پنجابی میں ہی سنائیں. چونکہ پنجابی میں سناتے ہوئے اس میں جان رہتی ہے، اردو میں جاتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی ہے. نہ اس کا وہ محاورہ رہتا ہے، نہ اس کا لہجہ رہتا ہے، نہ اس کا انداز رہتا ہے، اور نہ ہی اس کی ڈیپتھ رہتی ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جب ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اسی قوم سے بھیجتے ہیں، اسی زبان کے بھیجتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی قوم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نبی نہ آیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اسے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے یا محفوظ نہیں رکھا، مگر اس دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی قوم، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ نبی نہ آئے. جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ بھئی آثار قدیمہ میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم کے نشانات ملے ہیں اور فلاں قوم پہ حالت ایسی آئی کہ فلاں قوم جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکی، اور اجتماعی اعتبار سے جب اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً نبی کے نہ ماننے والے لازماً اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف فلسطین میں ہی انبیاء آئے ہیں یا سعودیہ میں انبیاء آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اس دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی قوم بستی ہو اور اللہ نے وہاں پہ نبی نہ بھیجا، ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے تعداد 1,24,000 یہ ہماری کیلکولیشن ہے کچھ تھوڑی سی نا، بس بعض روایتوں میں 2,24,000 بھی ہے. تو اگر آپ 1,24,000 دیکھیں اور اس وقت دنیا میں جتنے ممالک ہیں آپ اس کی تعداد کاؤنٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد انبیاء کی تقسیم کر لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن کن خطوں میں کتنے کتنے نبی آئے ہوں گے. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ صرف یہ ہے کہ سعودیہ کے آس پاس ہی انبیاء آتے رہے ہیں. انبیاء خطہ زمین کی ہر جگہ پہ آئے. یہ قرآن مجید کے فرامین میں بات سامنے آئی.